بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت امیگریشن کی پالیسیز کتنی سخت ہیں. امریکہ نے آلموسٹ 24 سے زائد ممالک پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے, اور آپ لوگ کا ملک خوش قسمت ہے, میرا ملک خوش قسمت ہے کہ ہمیں اس بین کی لسٹ میں ہم شامل نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی غلطی ہے ہم نے ان چیزوں کو خود ٹھیک کرنا ہے. ابھی جس چیز کو آپ نے ڈسکس کیا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے یہ بریفنگ دی وہاں پر کہ یہ کتنے لوگ جو ہیں وہاں پر سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں. اب جو لوگ ڈیپورٹ ہوئے ہیں, کوئی مجھے ایک ایسا کیس بتا دیں کہ جس انسان نے یہاں سے جو ویزا اپلائی کیا ہو کسی ورک ویزا کے لیے, اور وہاں پر وہ جا کر جو ہے ایک تو ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل ابھی آپ نے ڈسکس کی بات کو کہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ ٹورسٹ ویزا لگوا کر وہاں پر جا کے اب ورک ویزا میں جا کے کنورٹ کرتے ہیں. وہاں پر بڑی سختی ہے. اب جب وہ لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے, جب ان لوگوں کو پورا سکرول کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ویزا لگوا کر آئے کس پرپس کے لیے اور یہاں پر آ کے کیا کر رہے ہیں, تو وہ لوگ ڈیپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کا جو نام تھا وہ آلموسٹ جو رینک تھا پاسپورٹ رینکنگ لسٹ اس میں 118ویں نمبر پہ تھا. اب جب سے یہ حکومت نے سختی کی ہے اب پاکستان کا جو پاسپورٹ رینکنگ نمبر ہے وہ 92 پر آ گیا ہے. اٹ مینس کہ آپ کی ان سخت پالیسیز کی وجہ سے آپ کے پوری دنیا میں امیج بہتر جا رہا ہے. ایک طرف آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف روزانہ جو ہے وہ ہیڈ آف سٹیٹس یہاں پر آ رہے ہیں, وہ دوسرے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. تو اگر ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ملک میں تو لوگ جو ہے وہ انلیگلی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو کیا امیج جائے گا؟ ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ کو بتاؤں, اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کالجز لیول پہ ہمیں اویئرنیس کیمپین کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان لوگوں کو بیسیکلی ٹھگا جاتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہوتے ہیں ان لوگوں کو جب اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے جابس اپرچونٹی نو ڈاؤٹ نہیں ہے, اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا. وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ پاپا جاب نہیں ہے, ماما جاب نہیں ہے. ان کے پیرنٹس جو ہے وہ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں. کنسلٹنٹ جو ہم اپنی مرضی کی فیس چارج کرتے ہیں, لاکھوں روپے میں چارج کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بچے کا ہم نے ویزا لگوا دیا ہے, اب آپ کا بچہ یہاں سے پہلے فلاں ملک جائے گا, وہاں سے پھر فلاں ملک جائے گا, انلیگل طور پہ آگے جائے گا. تو اب یہ دیکھیں ہمیں یہ اصل میں پیرنٹس کو بتانا ہے, یہ ہمیں سوشل میڈیا پر کیمپین کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. اور ابھی یہ دیکھیں, ابھی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, ابھی وہ ایئرپورٹ کو انہوں نے وزٹ کیا, وہاں پر انہوں نے ایک پیسنجر سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں بیرون ملک جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میرے پاس سعودی عرب کا ویزا ہے. انہوں نے کہا سعودی عرب کا ویزا ہے, اس ویزا پر تم نے کیا کرنا؟ اس نے کہا میں نے وہاں پر جا کے ڈرائیونگ کرنی ہے. محسن نقوی صاحب نے متعلقہ حکام کو کہا کہ اس لڑکے کا سعودی عرب کا ویزا ہے, اس نے وہاں پر جا کے ڈرائیونگ کرنی ہے. اگر جب اس لڑکے کو چیک کیا گیا کہ ڈرائیونگ تمہیں آتی ہے, اس کو باقاعدہ گاڑی دی گئی, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ گاڑی کے کتنے گیئر ہیں, اس کو گاڑی چلانے کا پتہ نہیں تھا. اب جب اس بندے نے سعودی عرب ایئرپورٹ اترنا تھا, اس سے پوچھا جانا تھا کہ بھئی تم یہاں پر ڈرائیونگ ویزا لے کر آئے ہو, اور اگر وہ چیک کریں تو اس کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں یہ امپریشن جانا تھا کہ پاکستانی جو ہے وہ ان کے ملک میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ادارے خاموش ہیں, وہ یہاں پر بھجوا رہے ہیں. ہمارا جو یہاں پر شہری ہوتا ہے وہ بیسیکلی دوسرے ملک میں آپ کا امبیسڈر ہوتا ہے. آپ کے ملک کا امیج آپ کے شہری بتا رہے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے ڈیفرنٹ امبیسیز ہوتی ہیں, وہاں پر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, وہاں پر جو لوگ سفارت کر بیٹھے ہوتے ہیں, مگر ہم بھی جو شہری دوسرے ملک میں جاتے ہیں ہمارے بیہیویئر سے, ہمارے ایٹیٹیوڈ سے, ہمارے ایپٹیٹیوڈ سے امیج جا رہا ہوتا ہے. اگر ہمارا امیج برا جا رہا ہے تو یہ امپریشن جاتا ہے کہ اس ملک کے لوگ کیا اتنے جاہل ہیں. ہم نے یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور ہمارے شہری بڑے اچھے ہیں, پاکستانی بڑے رسپانسیبل لوگ ہیں, مگر جو لوگ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں وہ مس گائیڈ کرنے والے کون ہیں؟ کنسلٹنٹ مافیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی اب دیکھا نہیں, کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ اس کا پاسپورٹ جو ہے پھاڑ دیا ہے, کسی نہ کسی نجی ایئر لائن کے کسی آفیشل نے, آپس میں کوئی بدتمیزی بد کلامی ہوئی ہے, اور وہ بار بار چیخیں مارا ہے کہ 10 لاکھ روپے کا میرا ویزا لگا ہے. 10 لاکھ کا ویزا کیسے لگ سکتا ہے بھئی؟ مجھے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں, آپ تو کنسلٹنٹ بھی اوورسیز پاکستانی کے, تو 10 لاکھ روپے کا سعودی کا ویزا؟ ہینا یہ 10 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. بلیو می, یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ویزا پروسیسنگ کے لیے 50 لاکھ کروڑوں روپے بھی فیس دی ہے. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو بہت سختی کر دی گئی ہے, اور اتنی سختی ہے کہ ایف آئی اے کے جو لوگ اس میں آفیشلز انوالو تھے ان کو بھی نوکریوں سے سیک کیا گیا ہے. ابھی ریسنٹ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے. تو یہ ہیومن ٹریفکنگ کے زمرے میں نہیں آتا؟ ہیومن ٹریفکنگ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک بندے کو پیسے لے کے, اچھا یہ تو ایک ویزا پروسیسنگ کے لیے نا,
یہاں پر کچھ ایسے بھی کنسلٹنٹس ہیں کہ جو لوگوں کو فیک سٹیکر پاسپورٹ پر لگا کے دیتے ہیں. اچھا. اور وہ جب فیک سٹیکر, یہ تو بہت سے لوگ ایف آئی اے نے ایسے ریڈز کی, پکڑے بھی لوگ. اور یہ سب سے میں آپ کو بتاؤں, جو انٹرنل اب ایف آئی اے کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہے وہ بہت سخت ہے. ہم نے دیکھا کہ ابھی یہاں پہ سائبر کرائم ونگ کے کچھ لوگ جو ملوث تھے کرپشن میں, ان لوگوں کو پکڑا گیا اور ان لوگوں کو اتنی سخت اب ان سے پنشمنٹ, ان کی سخت انٹیروگیشن ہو رہی ہے کہ دوسروں لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا انہوں نے. پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں, اب اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے عوام جو ہے وہ پریشان تو ہوتی ہے. عثمان, میں بھی ریسنٹلی عمرے پہ گئی تھی رواں سال جنوری کے اندر, تو میں نے دیکھا کہ میں جب ہم خانہ کعبہ میں طواف کے بعد ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس 2-3 پاکستانی آئے اور وہ پتہ لگ رہا تھا اردو بول رہے تھے, انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہم بھی پاکستانی ہیں, اور کہہ رہے تھے جی ہمارا بیگ گم گیا ہے, ہمارا پاسپورٹ تھا اس میں, ہم کیسے جائیں, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا آپ جا کے پھر ایمبیسی کو رپورٹ کریں اگر آپ کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے تو. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو خاتون تھی وہ سب کے پاس جا کے ان سے پیسے لے رہی تھیں. یہ بات میری آنکھوں دیکھی بات ہے, آئی وٹنس ہوں میں. اچھا ہینا, یہ تو آپ نے بات بتائی نا سعودی عرب کی, کہ وہاں پر جو لوگ یہاں سے عمرہ کرنے کی غرض سے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ لوگ اوور سٹے کرتے ہیں, وہاں پر لوگ یہ بھیک مانگتے ہیں. ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر آئیں اور پھر اس لیے سعودی حکام نے سختی کر دی کہ بھئی آپ نے ان دنوں میں عمرہ کرنا ہے, ان دنوں کے بعد آپ اتنا دیر یہاں پہ سٹے کریں گے اور واپس اپنے ملک میں جائیں گے. میں بلیو می بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں, یو ایس اے کا اور یو کے کا بھی, یورپ کا بھی کرتا ہوں. میں نے یو ایس اے میں بھی پاکستانی لوگ بھیک مانگتے دیکھے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے خود سے سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں. جب دیکھیں ایک بندہ یہاں کا شہری کسی دوسرے ملک میں گیا ہے, اب یہاں کی گورنمنٹ اس کے سر پہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ یہاں کا شہری امریکہ میں گیا ہے, لنڈن میں گیا ہے, سعودی عرب میں گیا ہے, تو یہاں کی کوئی ادارے اس کے سر پہ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں بھئی تم نے جو ہے کام کرنا ہے, تم نے بھیک نہیں مانگنی. اب تو یہ انسان نے اپنے آپ کو سیلف جو اس نے اپنا ایویلیویشن کرنی ہے کہ میں جس پرپس کے لیے آیا ہوں میں وہ کام کمپلیٹ کروں. اگر میں ورک ویزا پر ہوں تو اپنا ورک کروں اور اپنا روزگار کماؤں, یا اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں تو پڑھ کے واپس ملک میں آ کے بھئی کام کروں میں, وائی ناٹ. یس. اور ابھی آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے اپنی امیگریشن پالیسیز کو کتنا سخت 10 سال کر دیا ہے. جس وہ اس لیے سخت کیا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پر آ کے پڑھتے ہیں مگر اس کے بعد وہ سکپ ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے نہیں ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ انلیگل طریقے سے کام کرتے ہیں. اس لیے پوری دنیا میں دیکھیں ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں. پاکستان اب دنیا کے بہترین جو ملک ہیں نا ان کے طور پر سامنے آ رہا ہے. پاکستان کی سب سے زیادہ امپورٹنس اس وقت بنی جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی اور پاکستان نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے, پوری دنیا میں یہ بتایا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کتنی بہادر اور کتنی مطلب مہارت رکھتی ہے. اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک نام ہے, ابھرتا ہوا نام جو ہے وہ بالکل سامنے آیا ہے. اب ہم نے اب ہماری یہ سب کی ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس امیج کو مینٹین کریں بجائے کہ ہم بار بار اداروں پر تنقید کریں. دیکھیں اگر کوئی چیز غلط ہے, اگر آپ سے کسی ادارے نے پیسے لیے یا ادارے نے ملی بغل سے آپ کو باہر بھجوانے کا گارنٹی دی مگر نہیں بھجوایا تو آپ بتائیں, ادارے کے خلاف کمپلینٹ کریں. مگر اگر آپ اداروں سے یہ کہیں کہ ہم انلیگل جا رہے ہیں اور ہمیں جانے دیں, ادارے اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے اور نہیں کرنا چاہیے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اچھا, پاسپورٹ میں رینکنگ میں بہتری آئی ہے اسٹرکٹ پالیسیز کی وجہ سے, کتنی بڑی کامیابی ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان ابھر رہا ہے. پاکستان دنیا کے نقشے پر ایسے شو ہو رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی بلیسنگ ہو گئی ہے